دو لوگ تھے, ایک نے پوچھا کیسے ہو, دوسرے نے بتایا کہ الحمدللہ. لیکن یہ اتنا لائٹ معاملہ نہیں ہے. انگریز اور جو اللہ پر یقین نہیں کرتے, جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا, جن کی زندگیاں اسلام کی روشنی کے علاوہ گزر رہی ہوتی ہیں, ان سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ ہیلو ہاؤ آر یو, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آئی ایم فائن, سو یہ ورڈز ہی ہوتے ہیں. جو ایک کرنے والا ہوتا ہے, ایک سننے والا ہوتا ہے. لیکن جب ایک مسلمان سے کوئی یہ پوچھتا ہے نا کہ السلام علیکم ہاؤ آر یو, یا کیسے ہو تم, تو آگے سے وہ مسلمان باوجود اس کے کہ وہ پریشانیوں میں ہے, وہ ٹینشنوں میں ہے, وہ آزمائشوں میں ہے, وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, لوگوں نے اسے ہرٹ کیا ہوا ہے, اس کی زندگی بکھر چکی ہے, اس کا ذہن اور اس کی سوچیں منتشر ہو چکی ہیں, اور ہر طرف سے ٹوٹا ہوا ہے, ہر طرف سے بیزار ہے, رشتوں سے, مال سے, جان سے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سے, یعنی ٹوٹا ہوا ہے. پھر بھی عادتاً یا سم ٹائمز نیت کے ساتھ انسان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یقین کریں یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے جو وہ دوسرا انسان کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی نظر میں اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ رب العزت نا ہم سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ قسمت اور تقدیر کے فیصلوں پر, اسپیشلی جو نعمتیں میں آپ کو دوں اور جو میں لے لوں, یا جو آپ مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں, جو بھی میں نے تمہیں جیسے رکھا ہوا ہے اس حال میں تم میرا شکر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. اور یعنی کہ آزمائشیں تو آنی ہیں ہر انسان پر, وہ ایمان والا ہے یا ایمان کے بغیر اس کی زندگی ہے, وہ آزمائشوں سے گزرے گا. بیماری ہر انسان کو پکڑے گی, چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے وہ فقیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ کالا ہے, چاہے وہ گورا ہے, ذات کے اعتبار سے اونچا ہے یا ذات کے اعتبار سے نیچے ہے. بیماریاں تو آئیں گی, چلو بڑی بیماریاں نہ صحیح تو سر درد, نزلہ زکام, اس طرح کی چیزیں تو کبھی نہ کبھی آئیں گی, یہ تو رکنے والی نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی بھی انسان دنیا میں جس بھی لیول پر چلا جائے, دنیا میں جس بھی پوسٹ پر چلا جائے, اس نے آزمائشوں میں گرفتار ہونا ہی ہے. چلو ٹھیک ہے, آفس میں اسے بڑی ترقی ملی ہے, آفس میں اس کے چرچے ہیں, امپلائیز اس کے انڈر کام کرتے ہیں, تو پورا دن یہ سرجی اور لوگوں کا ایک باس بنا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایسے شخص کو گھریلو پریشانی ہو, گھر میں اس کی عزت نہ ہو, بیوی کی لمبی زبان ہو, یا بچے اس کی عزت نہ کر رہے ہوں. تو یہ والا کامیاب انسان جو دنیا کی نظروں میں کامیاب ہے, یہ گھریلو زندگی میں ناکام ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ لوگ ان سے ڈرتے ہوں گے, آرمی آفیسر سے, پولیس آفیسر سے, اور بڑے بڑے جو لوگ طاقت والے ہوتے ہیں نا, ان سے اکثر عام عوام ڈرتی ہے, آٹومیٹکلی ڈرتی ہے کہ نقصان نہ پہنچا دے, یا ان کے سامنے کیا بات رکھنی وغیرہ وغیرہ. تو لیکن لوگ تو ان سے ڈرتے ہیں باہر والے, لیکن ہو سکے فیملی میں کوئی نہ ڈرے, فیملی میں اسی ایس ایچ او کو یا اسی منسٹر کو یا اسی ایمبیسڈر کو لمبی لمبی باتیں سننی پڑے. تو ہر بندہ نا ڈفرینٹ سچویشنز میں آزمائشوں میں گرفتار بھی ہوگا, کمزوریوں کا سامنا بھی کرے گا. مطلب لیٹ سپوز اگر کسی کا ہیڈ ایک پیسہ نہ ہونا ہے, تو پیسے والوں کا ہیڈ ایک یہ ہوگا کہ سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آنی ہے, یہ ڈفرینٹ سچویشنز آپ پر آئیں گی, یہ نہیں کہ نہیں آئیں گی. آپ کو کبھی بھی زندگی اس طرح نہیں دی جائے گی جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں. اگر آپ کو آپ کی زندگی اپنے طریقے پر جینے کا اختیار دے دیا جائے, تو آپ ڈھیر سارا اپنے لیے پیسہ مانگیں گے, اچھا گھر مانگیں گے, اچھی گاڑی مانگیں گے, مٹیریلسٹک چیزیں تو مانگ لیں گے, لیکن سکون مانگنا بھول جائیں گے, اللہ کو یاد رکھنے والی صلاحیت مانگنا بھول جائیں گے, اور بیوی بچوں میں ان کے دلوں میں ہماری عزت آ جائے, یہ چیزیں مانگنا انسان اکثر بھول جاتا ہے. تو اگر کوئی مٹیریل کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے, تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی کا حصہ ہے, اس نے تو چلتے رہنا ہے. اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے مجھے مان لیا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں, اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے, اگر تم مجھے اپنا سمجھتے ہو, تو پھر تم
ہر اس حالت میں مجھ سے راضی رہنا جو حالت میری طرف سے تم پر آئے گی، جس کے ذریعے سے میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا کہ تم میرے ہو یا کسی اور کے ہو، تم اپنی مرضی سے میری طرف آئے ہو یا کوئی لے کر آیا ہے تمہیں، تمہارے اپنے دل میں بھی میرے لیے کچھ جذبات ہیں یا فارمیلٹی پوری کر رہے ہو۔ تو اللہ ٹیسٹ کریں گے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مال کی کمی سے، جاب لیس بنا کر، ٹھیک ہے، کبھی کبھی تمہارے بیٹوں کو نافرمان بنا کر، کبھی تمہارے ماں باپ کو تمہارے حق میں غلط فیصلے کر کے، مطلب ہر طرح سے تم آزمائش میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ تو ان ساری آزمائشوں، بیماریوں، پریشانیوں اور اس مشکل زندگی کو فیس کرتے ہوئے جب انسان سے کوئی یہ پوچھے کہ کیسے ہو، کس حال میں ہو، اور وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی کہ اقرار کر دے اس بات کا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا الحمدللہ میں سٹیبل ہوں، میں سیٹسفائیڈ ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اس سے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے۔ آج جو بھی حالات میرے اوپر ہیں وہ ان حالاتوں کو بدل بھی سکتا ہے، اور یہ حالات اسی کی طرف سے ہیں، تو میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے کے اس عمل پر اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ انسان سے راضی ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اس پر پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے دل میں ہزار گلے شکوے موجود ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے پتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے ہو تو آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، میں تو خوش ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ یعنی یہ اپنی کمزوری دوسرے کے سامنے نہیں رکھ رہا، اپنی برائی دوسرے کے سامنے نہیں رکھ رہا، اپنی حاجتیں دوسرے کے سامنے نہیں رکھ رہا، اور میرا اقرار کر رہا ہے کہ میرا رب ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ تو اللہ بھی ایسے شخص سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ جب بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اپورچونٹی ملتی ہے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، دل کا سکون مل جائے، پسند کی شادی ہو جائے، نیک اولاد مل جائے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، علم کا راستہ وہ اختیار کر لے، کچھ اچھے لوگ اس کی زندگی میں آ جائیں، اس کی آنکھیں سلامت ہے، کان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تو اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے ہر انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر وہ اس کو گننا چاہے تو یہ گن نہیں سکتا، میتھمیٹکس ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک انسان پر جتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، جتنے احسانات کر رکھے ہیں، وہ انسان اگر بیٹھ کر کاؤنٹ کرے، میتھمیٹکس کا اینڈ ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نسلیں قبروں میں چلی جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، احسانوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے میرے لیے کیا 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 ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بعض اوقات کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی 2-4 مسئلوں کو لے کر سوچتے رہتے ہیں، 2-4 پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، انہیں دنیا اچھی نہیں لگتی، لوگ اچھے نہیں لگتے، چہرے بیزار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور ان کی پرابلم لوگ نہیں ہوتی، دنیا نہیں ہوتے، دنیا نے تو چلنا ہے، لوگوں نے تو آنا ہے، پیدا ہونا ہے، مال کی کمی یا مال کا زیادہ ہونا ان کی پرابلم نہیں ہوتی، ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگنور کر کے ان 2-4 مسئلوں کے بارے میں بہت ڈیپلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ 2-4 ہی ہوتے ہیں اور ٹمپریری ہوتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہوتے، ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب اللہ رب العزت ان پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو یہ اپنی دعاؤں کو لمبا کر دیتا ہے، خالی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس حاجت کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، اس سچویشن سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی دعا سے ایسے منہ موڑ لیتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی بھی اللہ سے دعا کی نہیں تھی، اور پھر جب یہ پریشانی میں انوالو ہوتا ہے، جو کہ 1-2 پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ اس پر لاکھوں نعمتیں، لاکھوں احسانات موجود ہوتے ہیں اللہ کے، لیکن پھر یہ لاکھوں احسانات کو اگنور کر کے 2-4 چیزوں کے بارے میں جو کہ اس کی زندگی میں انفیئر ہوتی ہیں، جو کہ ایک نارمل چیز ہے، سب انسانوں کی زندگیوں میں 2-4 چیزیں ان کے مزاج کے خلاف چلتی ہیں، تو یہی تو کمپرومائز نہیں ہوتا یہاں پر ہم سے کہ یار دیکھو کمپرومائز سے رشتے بنتے ہیں، کمپرومائز سے زندگی آسان ہوتی ہے، جب تم دوسروں کے ساتھ کمپرومائز کرو گے تو دوسروں کو اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے،
وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم لوگوں میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، لیکن جب کمپرومائز ختم ہو جائے گا، چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو یا چاہے دوسرے بندے کی طرف سے، تو وہاں فساد آئے گا، لڑائی آئیں گی، رشتے ٹوٹیں گے، دل ٹوٹیں گے، جذباتوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو اسی طرح جب ایک انسان اپنے ساتھ ہی لائل نہ ہو، اپنے ساتھ ہی کمپرومائز نہ کرے، یعنی اگر اس میں 100 اچھائیاں ہیں یا اللہ کی طرف سے اسے 100 اچھائیاں ملی ہے، صرف 2-4 چیزیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی یا ان کے ملنے میں تھوڑی سی دیر ہے، اب وہ 100 چیزوں کو اگنور کر کے 2-4 چیزوں کے پیچھے پڑ جائے، تو یہ تو کمپرومائز نہ ہوا نا، یہ تو ایک سیلفش طریقے سے اپنی زندگی کو جینا ہوا کہ اگر میری زندگی میں سب ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، ادروائز اگر 2-4 چیزیں بھی ڈسٹرب ہو گئی تو میری ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، اور ایسا کرائٹیریا اللہ نہیں پسند کرتے۔ اینی ہاؤ، شکر کی بات ہو رہی تھی کہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نعمت کرتے ہیں اور وہ بندہ اللہ کو مان کر اور یہ جان کر کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے مجھ پر، اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے، میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اتنا کہہ دے کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کر دے دل سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری اس نعمت کی قیمت ادا کر دی۔ کین یو امیجن؟ یار مجھے یہ بتاؤ کہ آنکھیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اوکے، اور وہ اپنی آنکھیں کہیں سے ڈلوانا چاہے اور اسے ایک اپرچونٹی مل جائے کہ فلاں ہاسپٹل میں آپ کو آنکھیں دی جائیں گی، بٹ اس کی جو پرائز ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ اب اگر یہ بندہ کروڑ پتی نہیں ہے تو کیا یہ اپنی آنکھیں ڈلوا سکے گا؟ نہیں ڈلوا سکے گا۔ پھر اگر یہ کروڑ پتی ہے تو یہ کروڑوں خرچ کر کے ان 2 آنکھوں کو اپنے لیے پرچیز کرے گا، اس کی قیمت ادا کرے گا، تب جا کے اسے آنکھیں ملیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے تو ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر پرندے کو، ہر درندے کو مفت میں آنکھیں دی ہوئی ہیں، 2 آنکھیں، 4 آنکھیں، 100 ہزاروں آنکھیں بھی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو دے رکھی ہیں، اور وہ ان آنکھوں سے 360 اینگلز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، 90 ڈگری اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کین یو امیجن اللہ رب العزت نے کتنی پریشیس چیزیں ہمیں فری میں دے دی۔ اگر ہم ان آنکھوں پہ صرف اتنا کہہ دینا کہ الحمدللہ، تو اللہ رب العزت آگے سے کہیں گے کہ اس بندے نے آنکھوں کی نعمت کی قیمت ادا کر دی۔ لیکن یہ الحمدللہ فارمیلٹی والا الحمدللہ نہ ہو جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں، یہ ایک فیلنگز والا الحمدللہ ہو، یہ ایک ایکشن والا الحمدللہ ہو، جیسے کہ اگر تم شکر گزار ہو اللہ کی طرف سے آنکھوں کے مل جانے پر، تو ان آنکھوں کا استعمال بھی اچھا ہو، دینے والے کے مطابق ہو، تو پھر تم بائی ایکشن بھی شکر کرو گے اور زبان سے بھی شکر کرو گے، تو اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ اس بندے نے میری نعمت کی قیمت ادا کر دی۔ کیا زبردست ریلیشن ہے نا ویسے اللہ کا اور انسان کا، لیکن ہم سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ اینی ہاؤ، دیکھیں اللہ کو اگر ہم لائٹ لیں گے نا تو ہماری زندگی کے بہت سارے اعمال جو ہیں وہ اسکپ ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کو لائٹ لیں گے نا تو ہماری زندگی کی بہت ساری راتیں، بہت سارے دن ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کو لائٹ لیں گے نا، اہمیت نہیں دیں گے، لفٹ نہیں دیں گے، ٹائم نہیں دیں گے، پریورٹیز نہیں دیں گے، تو یقین کریں یہ زندگی ضائع ہو جائے گی، اعمال ضائع ہو جائیں گے، ذہن کی دنیا تباہ ہو جائے گی، دل کی دنیا اجڑ جائے گی، رشتے تباہ ہو جائیں گے، سکون تباہ ہو جائے گا، علم فنا ہو جائے گا، انسان اپنے آپ میں مر جائے گا، روز مرے گا انسان اپنے اندر۔ جب وہ دیکھے گا کہ جو مجھے روزانہ زندہ کر رہا ہے مرنے کے بعد، سونے کے بعد جب دوبارہ انسان اٹھتا ہے تو یہ ایک موت کی چھوٹی سی کیفیت ہی ہے، جو یہ دیکھے گا کہ روزانہ مجھے کوئی کھلا رہا ہے، میری بھوک کو کوئی مٹا رہا ہے، میری پیاس کو کوئی مٹا رہا ہے، جو یہ دیکھے گا کہ مجھے کسی نے بنایا ہے اور یہ ساری چیزیں مجھے اس نے دی ہے اور اس کے باوجود میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، تو یہ احساس انسان کو اندر سے مار دیتا ہے یار، انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کیوں کچھ نہیں کر پا رہا، میں اللہ کو ٹائم کیوں نہیں دے پا رہا یار۔ مین چیز تو ٹائم ہے، ٹائم نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا،
ٹائم میں رہتے ہوئے ساری چیزیں انوینٹ ہوئی ہیں. انسان بنا، دنیا بنی، زمین بنی، بھوک، محبت وغیرہ کے جذبے پیدا ہوئے. ٹائم نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت جس نے ٹائم بنایا، پھر اس ٹائم میں ساری چیزوں کو کریٹ کیا، پیدا کیا، بنایا، ان چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا، اس اللہ کی اگر ایک انسان عبادت نہیں کر رہا اور اللہ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اللہ اسے یہ کہہ بھی دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ دیکھ یار میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود، اور اللہ رب العزت آنے والی خبریں بھی اسے بتا دے، اس تک پہنچا دے کہ دیکھو یہ دنیا ٹمپریری ہے، یہاں سے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا، مرنے کے بعد پھر دوسری زندگی ہے، وہاں پہ میدان حشر لگے گا، وہاں پر اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، وہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، وہاں ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. اس طرح کی بہت ساری سیکرٹس باتیں اللہ رب العزت ایک انسان کو بتا دے. اس کے باوجود انسان اللہ کو ٹائم نہ دے، اس کے باوجود انسان اللہ کی باتوں کو اہمیت نہ دے، اس کے باوجود انسان کی زندگی میں اللہ میٹر نہ کرے، تو مجھے بتاؤ ایسے انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ جس مقصد کے لیے جسے پیدا کیا جاتا ہے، جب وہ چیز اس مقصد پر استعمال ہوتی ہے تب جا کے وہ چیز قیمتی کہلاتی ہے. لیکن اگر ان چیزوں کا استعمال مقصد سے ہٹا کر کیا جائے تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب لائٹ ہے، یہ ایک مقصد کے لیے ہمارے کمروں میں اور ہمارے گھروں میں لگی ہے کہ اس نے روشنی دینی ہے. اب یہی لائٹ اگر خراب ہو جائے، روشنی دینا بند کر دے، تو کوئی اسے کمروں میں لگائے گا ڈیکوریشن پیس کے لیے؟ نہیں لگائے گا، اٹھا کے باہر پھینکے گا. ویلیو ہی نہیں ہے ایسے لائٹ کی جو لائٹ روشنی نہ دے. تو بھائی اسی طرح گھر کی ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے اور اس مقصد میں وہ استعمال ہو رہی ہے. اگر وہ مقصد، وہ چیز پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو ان چیزوں کو اٹھا کے گھروں کے باہر پھینکا جاتا ہے یا ردی میں بیچا جاتا ہے. اسی طرح انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اللہ کو ڈھونڈنے آیا تھا، اللہ کی ماننے آیا تھا. یعنی انسان کا بھی اسی طرح ایک مقصد ہے.